میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت کچھ کنفیوژن کا شکار ہیں، شاید اس وجہ سے اس قسم کے سٹیٹسز لگا رہے ہیں کہ ایران نے اسماعیل ہانیہ کو قتل کروا دیا۔ آیت اللہ علی خامنائی دا سپریم لیڈر آف ایران نے اسماعیل ہانیہ کو قتل کروا دیا۔ ایران کی گورنمنٹ نے اسماعیل ہانیہ کو قتل کروا دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں فرقہ وارانہ یا پھر ڈویژن کہہ لیں، سپلٹ کہہ لیں اسلام کے اندر شیعہ سنی کا، وہ بہت کامن اور بہت سمپل سی بات ہے، کیونکہ یہ مسائل اتنے پرانے اور اتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں رائے کا اختیار کرنا یا پھر ایک دوسرے کے لیے کوئی کانسپائریسی تھیوری بنانا بہت آسان کام ہے۔ بٹ یہاں پر جو میرا رول ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا فرض ہے کہ میں اپنا رول پلے کروں۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، خاص کر کے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ایران نے ہی اسماعیل ہانیہ کو قتل کروایا ہے۔ میرا ایک سمپل سا کویسچن ہے، اگر آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے اس کا جواب دینا چاہیں تو ضرور دیجیے کہ ایران کو اسماعیل ہانیہ کے قتل سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں نے بڑا سوچنے کی کوشش کی کہ اگر یہ تھیوری ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا عزائم ہو سکتے ہیں، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو میرے دماغ نے تو کام نہیں کیا اور نہ ہی مجھے کوئی اس قسم کا فیکٹ یا سینیریو سمجھ آیا۔ مجھے اسرائیل اور امریکہ کی تھیوری ضرور سمجھ آتی ہے اس میں کہ اسرائیل کو اس کا کیا فائدہ ہے، امریکہ کو بھی اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، تو کیا فائدہ ہے، ہم دونوں کو شک کے گھیرے میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایران کو اس کا کیا فائدہ ہے، مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا، کیونکہ ایران وہ کنٹری ہے جس نے جس طریقے سے اپنی مکمل آزادی حاصل کی ہے، یعنی کہ ریولوشن کے بعد جو آیت اللہ خمینی کے بعد آیا تھا، اور اس کے بعد ان کا صرف ایک ہی نعرہ رہا ہے، ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو اسرائیل، کہ بھائی امریکہ کی بھی ہلاکت ہو اور اسرائیل کی بھی ہلاکت ہو۔ اور سب لوگ یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اچھا، یہاں پر تھیوری آ جاتی ہے کہ نہیں، وقت لگے گا اور لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کی پاور ہے۔ ہم ایران کو بیچ میں سے نکال کر رشیا کو ڈسکس کرتے ہیں۔ امریکہ اور رشیا ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہیں، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے، سب کے سب جانتے ہیں اس بات کو۔ تو رشیا اس وقت ایران کے ساتھ الائنس میں ہے، رشیا اس وقت امریکہ کے ساتھ الائنس میں نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ روس ایسی کسی کنٹری کے ساتھ الائنس میں ہوگا جو امریکہ کی لابی پر کام کرتا ہو؟ میرا اصل میں فرقہ وارانہ معاملات کے اندر کوئی بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہے۔ میں ہر فرقے کی بہت سے معاملات میں عزت کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پھیلائی گئی ہے، اس کے بعد ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا، ان کو سپلٹ کیا گیا ہے، اور اس کا بڑا سمپل سا ریزن ہے، دو ریزنز اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ فرقے بننا اور بنانا جو ہے یہ باہر سے ہی فنڈڈ ہوتا ہے، اور یہ سب کے سب پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل میٹر کو ریلیجس رنگ کیسے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عوام جو کہ اپنے ریلیجن کو، یہ صرف یہاں پاکستان انڈیا کے اندر نہیں، یہ پوری دنیا کے اندر گیم کھیلا جاتا ہے کہ عوام اپنے ریلیجن کو لے کر بڑی سیریس ہوتی ہے، اور اگر کوئی بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ یا پولیٹیکل پالیسی ہے، اس کو اگر ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے یا پھر علماء کے ذریعے، یا پھر اگر امریکہ ہے یا کوئی اور ہے تو ان کے پادری اور باقی اس قسم کے لوگ اگر خود اس چیز کو جو گورنمنٹ اپلائی کرنا چاہتی ہے اس کی رضامندی میں آ جائیں اور اس کے بارے میں اچھے بیان دیں، تو لوگ بہت آسانی سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ شیعہ ازم اور سنی ازم جو ہے یہ بہت پرانا مسئلہ ہے۔ مطلب سنی زیادہ تر جو کٹ آف ہوئے ہیں شیعہ سے، ان کی ایسوسیشن سعودیوں کے ساتھ ہے، ترکی والوں کے ساتھ ہے، جس میں ہمارے بریلوی بھائی آتے ہیں، دیوبندی بھائی آتے ہیں، اہل حدیث بھائی آتے ہیں۔ لیکن شیعہ جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ مجھے یہ بات اس لیے تفصیل سے کرنی پڑ رہی ہے تاکہ تھوڑے سے سینیریو کو سمجھا جائے۔ تو میں تو بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ کس فرقے کے اندر کتنے لوگ ہیں اور وہ کون کون سے بزنسز اٹھا رہے ہیں، ان کو کیوں فائدہ ہے فرقہ واریت پھیلانے کا۔ وہ ایک مسلمان ہو کر مسلمان کو کیوں نہیں سوچنے دینا چاہتے، وہ کیوں دیوبندی ہو کر بریلوی پر اٹیک کرتے ہیں اور کیوں بریلوی ہو کر دیوبندی پر اٹیک کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی ٹرم یوز نہیں ہوئی ہے، صرف مسلم کی ٹرم یوز ہوئی ہے۔ میں آپ لوگوں سے صرف ایک سوال یہ جو کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے کر رہا ہوں، اور تھوڑا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سی رائے اس لیے رائج ہو جاتی ہے، ہم بہت سے پوائنٹ آف ویوز اس لیے رکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم کسی ایک گروپ سے ہوتے ہیں، یا ہم سنی گروپ سے ہوتے ہیں، یا ہم شیعہ گروپ سے ہوتے ہیں، یا ہم پاکستان پیپلز پارٹی گروپ سے ہوتے ہیں، یا ہم پی ٹی آئی گروپ سے ہوتے ہیں، یا ہم پی ایم ایل این گروپ سے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کسی گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کی عقل سمجھ اتنی کام نہیں کر پاتی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے ووٹ ڈالا ہو،
آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس پر سب سے زیادہ کڑی نظر رکھیں. اگر آپ سنی ہیں تو بینگ اے سنی آپ سنی علماء کے اوپر کڑی نظر رکھیں، اور اگر ان کی کوئی بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کے دور میں کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی پالیسی، کوئی ایکٹیویٹی ان سے کنفلکٹ کرتی ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور فرمایا اور یہاں پر کچھ اور ہو رہا ہے، تو یو شوڈ بی دا ون جو سنی ہونے کے ناطے ان کا گریبان پکڑیں اپنے بڑوں کا، کہ دیکھیں جی یہ چیز پرووڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہاں پر یہ چیزیں کر رہے ہیں آپ. جیسے میں اگر آپ کو سمپل سی اگزامپل دوں، آپ مسجدوں کے حال دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہاں پاکستان کے جس علاقے میں ہوں، یہاں تو مسجد کے اندر جو ہے 2 2 3 3 گروپس بنے ہوئے ہیں. سنی ہونے کے باوجود، دیوبندی ہونے کے باوجود یا اہل حدیث ہونے کے باوجود ایک ہی مسجد کے اندر 3 4 گروپس بنے ہوتے ہیں کہ آج جو ہے وہ امام مسجد نے جو ہے وہ یہ پرابلم کریٹ کر دیا، آج یہ ہو گیا یہ ہو گیا. مطلب مسجد کے اندر بھی پالیٹکس جاری ہوتی ہے، اور میں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ یہ چیز کتنا بڑھ چکی ہوئی ہے. تو یہ آیت اللہ علی خامنائی یا ایران سے ریلیونٹ تو بہت آسان ہو گیا کہ کوئی بھی تھیوری بنا کر پیش کر دی جائے. میں نے ایک سمپل سا کویسچن یہ کیا تھا کہ ایران کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. خیر وہ تو مجھے نہیں سمجھ آیا، اس کا جواب وہ لوگ دیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایران میں آیت اللہ علی خامنائی نے یا پھر وہاں کی گورنمنٹ نے خود اسماعیل ہانیہ کو مروایا ہے. ہاں، نقصان کے بارے میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ ایران کو اسماعیل ہانیہ کے انتقال سے، شہادت سے نقصان کیا ہوا ہے. سب سے پہلے ذرا اوور آل نقصان کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پریزیڈنٹ کی تقریب تھی جس کے اندر اسماعیل ہانیہ کو بلایا گیا تھا، جس میں پریزیڈنٹ نے اپنی سپیچز دینی تھیں اور وہاں پر انوائٹ کیا تھا ایران نے. تو سب سے پہلا سوال جو اس وقت پوری دنیا کے ملکوں کے اندر اٹھ چکا ہوا ہے کہ اگر ایران سے کسی کو بھی خط ملتا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آئے اور ہماری یہ تقریب ہے یا پھر ہمارا یہ میٹر ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ یہاں پر آئیں، تو رشیا، چائنا یا کوئی بھی اب آسانی سے ایران میں داخل ہو سکتا ہے. اس ایونٹ کے بعد اسماعیل ہانیہ جو کہ غزہ اسرائیل وار کا سب سے بڑا کہہ لیں کہ شخص ہے جس نے ٹریگر کیا تھا اس وار کو، اگر وہ اس کو پروٹیکشن دینے میں ناکام ہوئے ہیں تو باقی آپ کو لگتا ہے کہ پیوٹن کو اگر کل کلاں کو رشیا سے ایران آنا پڑے جو کہ بہت گہرا دوست ہے ایران کا، تو پیوٹن اب آسانی سے آ پائے گا؟ وہ نہیں آئے گا. اس اٹیک کے بعد ایران کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے وہاں کی پروٹیکشن کا، کہ پوری دنیا کے وہ ڈیلیگیشنز، وہ پولیٹیکل پرسنالٹیز جو بہت اثر رکھتی ہیں وہ اب ایران آنے سے کترائیں گی. دوسرا بڑا نقصان جو ایران کو ہوا ہے وہ یہ کہ ایران اسرائیل کو اپنا کھلا اور بڑا دشمن کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ڈیتھ ٹو اسرائیل اینڈ ڈیتھ ٹو امریکہ. اور اسرائیل کی کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ اتنی آسانی سے آ کر یہاں پر اٹیک کر دے اور اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دے، تو یہ ایران کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر چھوٹے میٹرز کو بات کروں کہ ایران کو اس کے اور کیا کیا نقصان ہوئے ہیں تو یہ لسٹ کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی. لیکن ان شارٹ اگر آپ نقصان دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ بہت زیادہ ہوا ہے، اور فائدہ اسماعیل ہانیہ کو قتل کروانے کا آیت اللہ علی خامنائی کو مجھے نہیں لگتا کہ اب تک کوئی ہوا ہے. اس میں ایک چیز جو ڈسکس کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گی وہ یہ ضرور ہے کہ اسماعیل ہانیہ ایکچولی ایران کی ہی جنگ لڑ رہے ہیں. مطلب کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ جو ایران نے اسرائیل کے خلاف بہت پہلے سے شروع کی ہوئی ہے کہ ڈیتھ ٹو اسرائیل. اور ایران بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو نقصان پہنچانا. اور اس میں حماس نے جو رول پلے کیا ہے جس طریقے سے 7 اکتوبر کو اس وار کو سٹارٹ کیا ہے اور اس کے بعد ایرانی ویپنز کے تھرو ہی اس وار کو کنٹینیو رکھا ہے، ایران کے لیے یہ وار بہت آسان اور سستی کر دی گئی تھی اسماعیل ہانیہ کی طرف سے. آپ نے دیکھا ہوگا 7 اکتوبر کے اٹیک کے اندر کوئی بہت بڑے ایئر سٹرائکس نہیں ہوئے، کوئی بہت زیادہ بڑی مشینریز یوز نہیں ہوئی ہیں. پیراگلائڈنگ سچویشن کے اندر وہ اسرائیل کے اندر ان ہوئے، اس کے بعد ان کے پاس ویپنز تھے اور کیمراز تھے جس سے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو جو بھی معاملات وغیرہ ہوئے ہیں اس سے ریلیونٹ اپلوڈ کیا انہوں نے. تو یہ ایران کو بہت آسان پڑا. اس میں آپ یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ چائنا کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے، رشیا کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے، لیکن ایران کی جنگ بیسیکلی حماس ہی لڑ رہا تھا. حماس کی اپنی جنگ اپنی جگہ جو فلسطین اور اسرائیل کی چل رہی ہے شروع سے، لیکن ایران کے لیے زیادہ فائدہ مند. ہم حماس کو تو ڈسکس کر چکے ہیں اب تک، لیکن اگر ہم بات کریں حزب اللہ کی، جو حزب اللہ وہ بھی ایران سے فنڈڈ ہے اور ایران اس کو ویپنز بھی دیتا ہے اور باقی ہر فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، تو سیم ڈے ود ان 24 آورز یہ 2 پرسنالٹیز ماری گئی ہیں
جس میں ایک حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ ہیں اور دوسرے حزب اللہ کے کمانڈر جن کا نام فاضل شکر بتایا جاتا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کو تو چلیں آپ بلیم ایران کے اوپر لگا سکتے ہیں، بینگ پروپوگنڈے کے تھرو یا سنیزم کی حمایت کے تھرو، جو کہ بہت زیادہ ایسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس تھیوری کو بالکل بھی بائے نہیں کر رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے ہونی بھی نہیں چاہیے انلیس کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا پروف نہ ہو، کیونکہ آلریڈی مسلمان امت ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے اندر شیطانی اور طاغوتی طاقتیں جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے اثر انداز ہیں، اور اس کے اندر پھر سے یہ نیا شوشہ سٹارٹ کر دیا جائے۔ اب وہ پوسٹ جنہوں نے مجھے تنگ کیا ہے اس کے اندر، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو پوسٹ واٹس ایپ پر لگائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ نیا نہیں ہوا، ایران یہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوفیوں نے ہی خط دے کر بلایا تھا، اور جب وہ وہاں پر آئے تو پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اسماعیل ہانیہ کو بلایا اور گھر میں بلا کر، اپنے ملک میں بلا کر اس کو شہید کروا دیا۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ چلیں اگر واٹس ایپ کے اوپر ایک اور سٹیٹمنٹ چل رہی ہوتی کہ کیا اس سب کے پیچھے ایران ملوث تو نہیں، تو کہیں نہ کہیں چلیں آپ 2 to 5% یہ گنجائش دے دیں کہ آپ ایران کو اس شک کے دائرے کے اندر رکھیں اور سوچنا شروع کر دیں۔ لیکن جب آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سنی ازم کے اندر یہی بات مانی جاتی ہے کہ کوفی جو تھے انہوں نے حضرت حسین کو بلایا اور شہید کر دیا، اور کوفی جو تھے وہ سارے کے سارے شیعہ تھے۔ تو آپ پھر سے دوبارہ وہی فرقہ وارانہ آگ اور فرقہ وارانہ لڑائی جھگڑا دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر اگر آپ ایران کے ابھی بیانات دیکھیں، میں خود بہت زیادہ اس وقت نظر رکھے ہوئے ہوں کہ ایران کیا کرنے جا رہا ہے آگے، لیکن اگر آپ ایران کے بیانات دیکھیں تو وہ بڑے بلنٹ ہے۔ اس نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اب یہ کھلی جنگ ہے، اسرائیل نے اس جنگ کو شروع کی ہے، تو اب اس جنگ میں ہم آگے بڑھیں گے اور اب اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور آیت اللہ علی خامنہ نے یہ آرڈرز دیے ہیں کہ اب جنگ کی تیاری کرو۔ اگر یہ چیز اس طریقے سے چل رہی ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اس پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں کہ ایران نے ہی اسماعیل ہانیہ کا قتل کروایا، تو ہم مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان دی اینڈ ایرانی مسلمان ہیں۔ اگر آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے وہ لوگ، وہ علماء جو نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر سپیچز یا ڈیبیٹس آ کر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے۔ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں اپنی جگہ۔ اور کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور باقی ساری طاغوتی طاقتیں اس چیز سے کتنا فائدہ اٹھا چکی ہیں اور ابھی اور کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ تو ایران کے خلاف ہے، اسرائیل بھی ایران کے خلاف ہے، اور اگر ہم بھی خلاف ہو جاتے ہیں تو ہم کس کی لابی کے تحت کام کر رہے ہیں؟ وہ کون سا ایسا سوشل میڈیا گروپ یا ونگ ہے جو یہ بات پھیلانا چاہتا ہے، یہ نیریٹو پھیلانا چاہتا ہے، جس سے اسرائیل کو اور امریکہ کو فائدہ ہے، نہ کہ ہمارے مسلمان ملک ایران کو؟ شک کی گنجائش ہے، آپ کریں، لیکن یقینی طور پر اس قسم کی واٹس ایپ سٹیٹسز لگانا کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور شہادت حسین کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا، میرا خیال ہے یہ زیادتی ہو جائے گی۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، میرا یہ میسج دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر مجھے کوئی 10-20 لوگ سن لیتے ہیں، کیونکہ میں بہت بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں فی الحال، تو میں ان لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں، کچھ سمجھا سکوں۔ اور میرا ابھی آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ اگر اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ ایران نے یہ قتل کروایا ہے، تو فی الحال ذرا خاموشی رکھیں، تھوڑی سی کچھ مزید انویسٹیگیشنز ہونے دیں، اس کے بعد آپ اس قسم کے سٹیٹسز لگائیے گا۔ جو حضرت حسین کے ساتھ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسماعیل ہانیہ کو ریلیٹ کر کے وقت کا یزید اور وقت کا کوفی ایرانیوں کو ثابت کر رہے ہیں، اس سے فی الحال تھوڑا سا گریز کریں، شک کے دائرے میں رکھ لیں، لیکن ابھی کوئی سٹیٹمنٹ آپ بھی نہ دیں۔ آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ان 10-20-15 لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، آپ کی سوچ، آپ کی رائے کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت مسلمان امت جل رہی ہے، تکلیف میں ہے، اس آگ میں مزید تیل مت ڈالیے، اپنا رول پازیٹیو پلے کیجیے۔ بہت جلد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔